नामा रोमियों का खत 9वां बाब पहली से 18वीं आयत तक तलावत की जाएगी। पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इज़हाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इज़हाक से हामिला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसू से नफरत, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के हां बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर, क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है। खुदा कहता है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से मैं अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, सब कहें आमीन। पाक कलाम के इस पैसेज में हम गौर करेंगे 8वीं आयत पर। बड़े गौर से पाक कलाम को सुनिएगा। पाक कलाम का मज़मून है वादा के फर्जंद, और 8वीं आयत इस बात को क्लियर करती है, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल का ये खत पाक कलाम में एक मुकम्मल 16 अबवाब की बाइबल मुकद्दस है, जिसमें पौलुस रसूल खुदा की मेहरबानी, खुदा की मर्जी
جسے پاک کلام ایک اعلان بھی کہتا ہے۔ پولس رسول کچھ باتوں پر زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس تصویر کو دیکھو، اس تصویر میں خدا کے اصل فرزندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ حقیقی اسرائیل اور غیر قوموں کو جن کو خدا نے اپنی برکات دے دی۔ یہاں پر الہی چناؤ کا اصول نظر آتا ہے اسحاق اور یعقوب کے معاملے میں، کہ خدا نے ابراہیم پر ظاہر ہو کر وعدہ کیا کہ میں مقررہ وقت کے مطابق آؤں گا اور برکت دوں گا، سارا کے بیٹا ہوگا، وہ اسحاق ہے۔ پاک کلام یہ کہتا ہے وعدہ کا فرزند یقیناً اسحاق ہے۔ اسحاق اور ربکا والدین ہیں، ربکا کے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ پاک کلام کہتا ہے اس وقت 2 بچے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا فیصلہ خدا نے کر دیا اور اعلان بھی کر دیا تھا، اور یہ کہا خدا نے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اس اعلان کی بنیاد نیک اعمال نہیں تھے، بلکہ 12ویں آیت اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے، اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر، یعنی کہ خدا پر۔ یہ چناؤ خدا کی آزاد مرضی کو بیان کرتا ہے۔ چنے جانے والے شخص کا کردار یا اعمال اس میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ خدا کا ارادہ برگزیدگی پر موقوف ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ خدا کی عنایات نوازشات اپنی آزاد مرضی اور اپنی خوشی سے خداوند تقسیم کرتا ہے۔ یہ اپنی خدا کی مرضی ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ خدا کا یعقوب کا چناؤ اس کے علم سابق پر مبنی ہے کہ عیسو جو پہلوٹا تھا، بڑا تھا، وہ چھوٹے بھائی کا خدمت گزار ہوگا۔ یعقوب زمینی شان اور اعزاز استحقاق کے لیے چن لیا گیا۔ عیسو ان جڑواں بھائیوں میں سے پہلوٹا تھا۔ عیسو اور یعقوب دونوں جڑواں بھائی تھے، لیکن یہاں پر پاک کلام کہتا ہے خدا نے چناؤ کیا اپنی آزاد مرضی سے اور یعقوب کو برکات کے لیے چن لیا، اور عیسو کو ایک سائڈ پر ہٹا دیا گیا۔ دنیا داری کے طور پر اور یہودی رواج کے مطابق بھی جو پہلوٹا ہوتا وہ تمام چیزوں کا استحقاق، اعزاز اور عزت اور دولت، تمام چیزوں کا حقدار ہوتا تھا۔ مگر خدا نے دنیا کی سوچ کے مطابق کام نہیں کیا، دنیا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، بلکہ اپنی آزاد مرضی کے مطابق کام کیا، کیونکہ خدا اختیار کلی رکھتا ہے۔ پولس رسول اس حقیقت پر مزید زور دیتا ہے کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ خدا بے انصاف ہے۔ پولس رسول ملاکی 1:2 سے 3 آیات کا اقتباس پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے یعقوب سے محبت کی مگر عیسو سے نفرت کی۔ خدا اصل میں 2 قوموں یعنی اسرائیل اور ادوم کی بات کر رہا ہے۔ یعقوب اور عیسو ان کے جد امجد تھے۔ خدا نے یعقوب کو چن لیا، اور یعقوب اور عیسو پاک کلام کہتا ہے بالترتیب ان کے جد امجد تھے، یعنی کہ اسرائیل کے۔
خدا نے اسرائیل کو چن لیا تاکہ اس سے مسیح موعود اور مسیح موعود کی بادشاہی کا وعدہ کرے۔ ادوم کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ خدا نے اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ ملاکی پہلے باب میں یہ باتیں درج ہیں۔ یرمیہ 49 باب میں بھی 17 سے 18 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پولس زور دیتا ہے کہ خدا کو افراد کے اور قوم کے چناؤ کا بھی اختیار کلی ہے۔ مراد یہ نہیں کہ خدا یسوع سے انتقامی دشمنی رکھتا تھا، بلکہ یہ کہ وہ یعقوب کے مقابلے میں یسوع سے کم محبت رکھتا تھا۔ پھر پاک کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ادومی نجات پا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع کے ساتھ خدا نے محبت نہیں رکھی۔ پاک کلام کہتا ہے ادومی بھی نجات پا سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہودیوں کو نجات پانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اسرائیلیوں کو، یسوع کو بھی دنیاوی برکات ملی، اور ان برکات کے بارے میں یسوع خود پیدائش 33 باب کی 9 آیت میں کہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا بے انصاف ہے۔ لوگ خدا پر بے انصافی کا الزام لگاتے ہیں، اس لیے پولس رسول اس بات پر زور دے رہا ہے کہ خدا بے انصاف نہیں، بلکہ خدا اپنی مرضی کا مالک ہے، جس سے چاہے وہ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول پھر موسیٰ سے کہی گئی باتیں بھی بیان کرتا ہے اور ایک اور اقتباس کھولتا ہے شہادت دینے کے لیے۔ خروج 33 باب کی 19 آیت وہ کہتا ہے خدا نے اسحاق کے ساتھ برکتوں کا وعدہ کیا، اور وہ برکتیں اسحاق نے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آگے ٹرانسفر کی، اور وہ برکتیں یعقوب کو دی گئی، کیونکہ خدا کا منصوبہ ہی یہ تھا کہ وہ یعقوب کو چنے، اور خدا نے پرومس کیا، وعدہ کیا۔ اس کے لیے یہاں پر یونانی لفظ لکھا ہے ایپا، ایک وعدہ، پرومس، اور اس کا جب میں نے ترجمہ دیکھا تو اس کو 1860 قدیم زمانے میں ایک قانونی اصطلاح کہا جاتا تھا، جس سے مراد سرکاری طور پر منظور شدہ وعدہ ہونا، جس پر مہر کر دی گئی، جس پر خدا نے سائن کر دیے۔ لوکا 24 باب کی 49 آیت میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر وعدہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر روح القدس کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس کو تم پر نازل کروں گا جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا، اس شہر میں سے نہ نکلنا۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا وفادار ہے، خدا بے انصاف نہیں، خدا کی اپنی مرضی ہے۔ پاک کلام یہاں پر 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کہتا ہے اور سارا کا بیٹا اسحاق ہوا، اور اسحاق کی وعدہ کی تمام برکات یعقوب کو ملی، اور یعقوب کی تمام برکات بنی اسرائیل کو ملی۔ اور یہاں پر پاک کلام کلیئر کرتا ہے، 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں 6 آیت میں، کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں ہیں، اور پھر دوسری بات جو کہی گئی، نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ہم کیسے وعدہ کے فرزند ہیں۔ خدا نے ہم سے وعدہ کیا اور اپنی برکات دے دی۔ خدا نے
तमाम नबूवतों को पूरा किया। और खुदा का पाक कलाम ये कहता है 12वीं आयत में, खास बात के खुदा का इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मौकूफ है, अमाल पर मबनी ना ठहरेगा बल्कि बुलाने वाले पर। इसमें पाक कलाम ये भी क्लियर करता है कि यही नहीं कि नेक लोग ही खुदा की नजात पाएंगे। खुदा गुनहगारों को ज्यादा चुनता है और उनको बदल देता है, अपनी बरकत देता है और वादा की तमाम नेमतें दे देता है। पाक कलाम यहां पर क्लियर कर रहा है। पाक कलाम कहता है मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसू से नफरत। पौलुस कहता है बस हम क्या कहें, सवालिया निशान है 14वीं आयत में कि खुदा के हां बेइंसाफी हरगिज नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मुझे मंजूर है उस पर मैं रहम करूंगा और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। यहां पर खुदा खुद एक जालिम आदमी की मिसाल पाक कलाम में देता है और 16वीं आयत में लिखा है बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है ना दौड़ धूप करने वाले पर बल्कि रहम करने वाले खुदा पर मुनस्सर है। क्योंकि याकूब का नाम उसका मतलब आप सब जानते हैं, किसी को याद हो तो बताइए। खुदा ने उसको पहले से चुन लिया। खुदा ने नबियों की मार्फत नबूवत की और वो नबूवत पूरी हुई। खुदा ने उसके बाप के वसीला से बरकतों को ट्रांसफर किया। जमीन के बाप की मर्जी फर्क थी, अब भी ऐसा होता है। जमीन के बाप फर्क सोचते हैं और आसमान का बाप फर्क सोचता है। इसहाक ईसू को तमाम बरकत देना चाहता था मगर खुदा ने ईसू और याकूब की मां को इस्तेमाल किया। खुदा ने उनको ऐसी तरकीब दे दी कि उन्होंने उस तरकीब पर अमल किया। वो अपने बेटे को मशवरा देती है कि तू ऐसा कर कि तुझे तमाम बरकत मिल जाए, अपने बाप के लिए अच्छा खाना बना कर लेकर जा। याकूब कहता है मेरे भाई के तो जिस्म पर बाल है, हो सकता है मेरा बाप मुझे चेक करने के लिए कि मैं बड़ा ही हूं तो वो ऐसा करे। तो उसकी मां से मशवरा देती है कि तू ऐसे कर, बकरी के बच्चे के बालों को अपने जिस्म पर चिपका ले। वो उसकी मदद करती है और वो ऐसे ही करता है, खाना बना कर लेकर जाता है, अपने बाप को धोखा देता है मगर वो आसमान के बाप की मर्जी को पूरा करता है। क्योंकि आसमान का बाप ये जानता था कि याकूब ही मेरी मर्जी पर चलेगा। इसीलिए खुदा ने याकूब से बनी इस्राएल को चुन लिया और बनी इस्राएल के तमाम वो लोग जो उसकी औलाद है। इस्राएल वादे के फर्जंद नहीं है और ना ईसू से, क्योंकि ईसू ने अपने बाप के खिलाफ गुनाह किया। उसे पता था कि मेरा बाप कनानी लड़कियों से नफरत करता है। उसने कनानी लड़की से शादी की, खुदा की नजर में गुनाह किया, अपने बाप की नजर में गुनाह किया। फिर भी खुदा ने उस पर रहम किया, तहम्मुल किया। पाक कलाम कहता है कि मैं जो चाहता हूं मैं वो करता हूं। यहां पर एक और आदमी है 7वीं आयत में जिसके बारे में कलाम मुकद्दस कहता है जालिम शख्स फिरौन। लिखा है किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर कर और मेरा नाम तमाम रोए जमीन पर मशहूर हो। आगे 18वीं आयत में लिखा है जिस पर वो चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया। अब इन तमाम बातों पर जब पौलुस कलाम सुनाता तो लोग बातें भी करते कि ये क्या पाक कलाम सुना रहा है, ये क्या कहता है। खुदा ने तो फर्क काम किया है। खुदा ने यीशु की बजाय याकूब को तमाम बरकत दे दी है। तो फिर आगे 19वीं आयत में पौलुस रसूल गजब और रहमत के बारे में बताता है जो खुदा की तरफ से इलाही तौर पर होती है। 19वीं आयत में लिखा है बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है, कौन उसके इरादा का
مقابلہ کرتا ہے۔ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا تمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ پاک کلام کہتا ہے خدا کمہار ہے، ہی از پوٹر، اور انسان کیا ہے؟ برتن، مٹی کے برتن۔ وی آر ویسلز۔ پاک کلام کہتا ہے کہ خدا کمہار ہے، بنانے والا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسا مرضی برتن بنائے۔ خدا عزت کے لیے بھی برتن بناتا ہے اور بےعزتی کے لیے اور اپنے جلال کے لیے ظالم لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر پولس کہتا ہے بس کیا تعجب ہے کہ تسی حیران کیوں ہوندے پے ہو، تم شک کیوں کرتے ہو خدا کے انصاف پر، خدا کی مرضی پر، کہ اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی کہ اسحاق اور یعقوب۔ پریز دی لارڈ۔ وعدہ کے فرزند، اسی طرح بنی اسرائیل کے ایماندار راست باز لوگ اور غیر قوموں کے ایماندار راست باز لوگ جن کو خدا نے بلایا ہے، خدا کے برگزیدہ ہیں، نہ کہ اعمال کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، بلکہ خدا کے چناؤ کی وجہ سے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارے لیے شکر گزاری کی بات ہے۔ ہم اس لائق نہ تھے کہ خدا نے ہمیں یہ عزت بخشی، ہمیں پریویلیج بخشا۔ پاک کلام کہتا ہے خدا نے ہلاکت کے لیے تیار ہوئے برتنوں کے لیے نہایت تحمل کیا۔ 23 آیت میں لکھا ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت کے رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے آشکارا کرے کہ جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعہ سے۔ پاک کلام کہتا ہے، پولس کہتا ہے یعنی ہمارے ذریعہ سے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کتنی شرف کی بات ہے۔ اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ آپ وعدہ کے فرزند ہیں، آپ لوگ وعدہ کے فرزند ہیں، خوش قسمت ہیں۔ الہی طور پر خدا نے آپ کو چنا، عزت کا برتن بنایا ہمارے ذریعہ سے، جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوسیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، یعنی کہ نجات پائیں گے، برگزیدہ ٹھہریں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا، یعنی کہ روک کر، بند کر کے، جیسے کسی سورس کو انرجی کو روک دیا جاتا ہے، خدا اپنے کلام کو تمام کو منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کے برابر ہو جاتے۔ سدوم اور عمورہ کے بارے میں آپ سب واقف ہیں، خدا کا غضب ان پر نازل ہوا اور وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، لیکن وہ بچ گئے جن کو خدا نے بچانا تھا۔ یہ خدا کی آزاد مرضی ہے، خدا جسے چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ خدا کمہار ہے،
وہ ایک ہی لوندے سے دو برتن بناتا ہے، ایک عزت کے لیے اور ایک بیزتی کے لیے۔ زندگی کے فرزند اور ہلاکت کے فرزند خدا خود بناتا ہے، یہ خدا کی اپنی پاک مرضی ہے۔ پاک کلام کہتا ہے کہ وعدہ کے فرزند جو ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جسمانی فرزند خدا کے فرزند ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کا قول ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، ہاللیلویہ۔ اور خدا پھر آپ کو یاد دلواتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جو مسیح کے وسیلہ سے آپ بچے ہیں، اس بات کو یاد رکھو کہ برگزیدگی پر آپ لوگ بچ گئے ہو، نہ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔